سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ جنگل میں شیرنی کہیں سوئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر گیا۔ اب ظاہر ہے شیر کو بھی غصہ تھا، شیرنی کو بھی غصہ تھا، تو وہ چوہا بڑا پریشان پھرے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، مصیبت پڑی ہوئی چوہے کو۔ تو ہوا یہ کہ کسی نے جانور نے پوچھا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے، تو آرام سے نہیں بیٹھ رہا، کیا کھلبلی مچی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یار مجھے یہ فکر ہے کہ یہ جو کیس ہوا ہے جنگل میں شیرنی کے ساتھ جو معاملہ ہوا، کہیں میرا نام نہ آ جائے۔ پاکستان کے چوہے بڑے پریشان ہیں آج کل، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جب سے امریکہ کے الیکشن کے رزلٹ آئے، کبھی رانا ثناء اللہ آ جاتا ہے، کبھی وہ آپ کا خواجہ آصف آ جاتا ہے، کبھی شہباز شریف جی عمران خان کو رہا نہیں کرے گا، کبھی عطا تارڑ آ جاتا ہے۔ بہرحال کتنے ہی اس وقت جو چوہے ہیں نا، اس اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ یہ کیوں انہیں مسئلہ بنا ہوا؟ الیکشن تو ہوئے امریکہ میں، آپ کو کیا پریشانی بنی ہوئی ہے؟ آپ کا کیا لینا دینا؟ کوئی سعودی عرب جا کے بیٹھا ہوا ہے، گھٹنے پکڑ رہا ہے، پھر وہ ایران جا رہا ہے، اسے چوکی دار روک رہا ہے، سیکورٹی گارڈ روک رہا ہے۔ تو جیسے وہ بکلاہٹ کا شکار ہو گئے سب، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ اب ہونا کیا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو نا کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے، چور کو پتا ہو یا کسی کو بھی کوئی غلطی کی ہوئی، تو اسے وقت پڑا ہوتا کہ اب میں کس طرح بچوں گا۔ یہ حالت اس وقت اس پارلیمنٹ کی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری پارلیمنٹ بڑی پاورفل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جس طرح آئی ہوئی ہے، پریشان ہونا بھی بنتا ہے آپ کا۔ اس میں تو کوئی میرا خیال ہے دوسری رائے نہیں ہے میری، کیونکہ جس ملک نے آپ کی مدد کی، جس نے امریکہ نے، اس نے آپ کو لا کے بٹھایا، ڈالر دیے، پھر آپ بک گئے، آپ کے لوگ بک گئے، اور آپ نے کون سے جیب سے دیے؟ حرام کی کمائی تھی، دے دی، ختم۔ لیکن یہ موجیں آپ کی ختم ہونے والی ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ امریکہ میں ٹرمپ کو بھی انہی معاملات کا مسئلہ تھا، اور پاکستانی جو ہیں وہ اس کے اوپر زور دیں گے، اس کی توجہ دلائیں گے، اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے جی عمران خان جو ہے وہ کہتا تھا کہ جی ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، مگر آپ تو امریکہ کے غلام ہیں نا، اب آپ کو تو امریکہ نہیں ٹھیک کرنا نا۔ بڑا ایک اہم سوال ہے، جہاں سے آپ کی منظوری آئی تھی وہاں سے ہی آپ کا پھر بوری بستر جو ہے وہ لپیٹا جائے گا نا۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب یہ عمران خان کی پہلے بھی غلطیاں تھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس کو پتا تھا کہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں گے، ایک سے ایک بڑا چور ڈاکو اکٹھا ہوگا، مگر بیچارہ نہیں سمجھ سکا اور آج مشکلات کا شکار۔ کوئی کہہ رہا ہے جی امریکہ سعودی عرب کو کہے گا، کوئی کہتا ہے جی قطری شہزادے کو کہے گا، وہ پھر میڈم کو کہیں گے، اور وہاں سے پھر پیغام آئے گا، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ لیکن میں یہ چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کو آپ کی عدالتیں ہی آپ کو چھوڑ دیں گی، امریکہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرح ٹرمپ نے ان لوگوں کو کہہ دیا ہے جو جرنیل تھے یا جو عدالتوں میں جج بیٹھے ہوئے کہ میرے آنے سے پہلے آپ تتر بتر ہو جاؤ اور مجھے نظر نہ آؤ۔ بے شمار ایسے اس نے 10 نکات جو پیش کیے ہیں، اس میں جس طرح پاکستان طاقتور لوگ ہیں ان کو جناب وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ سب کی منجی میں ٹھوک دوں گا۔ اور یہ میں بتا دوں کہ اس کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ حالات۔ اچھا پھر ہم جی امریکہ کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ کتنے بندے آپ نے امریکہ کے آج تک حوالے کیے مجھے بتاؤ؟ آپ کے ملک میں 3 بندے وہ مار گیا تھا، آپ نے اس کو خود وہاں پہ چھوڑا کہ جاؤ یار جان چھوڑو۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ وقت فضول میں نہیں پڑا ہوا۔ دوسری طرف فضل الرحمان صاحب جناب لندن میں تھے، اب شاید پاکستان چلے گئے، وہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جیل میں جائیں گے۔ لیکن فضل الرحمان کے اوپر اعتماد عمران خان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پہلے بھی اسے کئی دفعہ فضل الرحمان جیسے لوگوں نے نقصان پہنچایا، اس بندے پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ نہ تو یہ اسلامی لیڈر ہے، نہ اس کا کوئی اسلام سے لینا دینا ہے، یہ دنیا داری کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی جلدی یہ بکتا ہے۔ پھر وہاں پہ
رک جاتا ہے جہاں پہ اس کو پتا ہو کہ ذرا مول چھول زیادہ لگنا، ریٹ زیادہ لگے گا۔ تو جناب میں آپ کو آج یہ بتا دیتا ہوں، دیکھیے پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے پہلے یہ عمران خان کو رہا کر دیں۔ وجہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہی بچانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف، وہ دیکھ لیں سعودی عرب اس کی حالت کیا ہے، کس طرح بیچارہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا سر جھکا کے، وہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی، باہر جا کے یہ لوگ بول نہیں سکتے۔ نواز شریف دیکھ لے وہ پرچی لے کے پڑھتا ہے۔ تو جو لوگ پاکستان کے لیے مخلص ہیں ان کو اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قوم جو ہے غلامی سے نہیں نکل سکتی، اس کو عادت پڑ چکی ہے۔ کوئی دوسرا ملک اس کو جو ہے وہ غلامی سے آزاد کرائے گا۔ اب امریکہ ہمیں جی آزاد کرے گا تو 76 سال سے امریکہ ہی آپ کو چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ امریکہ کے بغیر آپ چل سکتے ہیں؟ آج تک یورپ نہیں امریکہ کے بغیر چل سکتا، یہاں اس کے اڈے ہر جگہ پہ، جرمنی، فرانس، یہ ہالینڈ، بیلجیم، ہر جگہ پہ۔ تو امریکہ کے جو صدر ہیں اسی کے ذریعے آپ کے ملک کے حالات اب تبدیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کو کھڈے لین لگانے کے لیے ظاہر ہے کہ امریکہ کوئی اگر آپ کو خرید کر وہ سسٹم کو چینج کر سکتا تو آپ کو وہیں لے کے جا سکتا ہے، جہاں سے لے کے آیا تھا نا وہیں واپس چھوڑ کے آ سکتا ہے۔ تو ان سیاستدانوں کا مستقبل یہ ہے، کیونکہ یہ نہ تو قوم کے لیے آج تک انہوں نے کوئی کام کیا، نہ ان کو کوئی قوم کی فکر ہے، نہ ان کے لیے کوئی قوم کی اہمیت ہے۔ ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب آ جاتے تھوڑا سا عدالتوں کی طرف، نہیں چیف آف آرمی اسٹاف اس دن سے وہ بھی کبھی کوئی یہ کر دیا وہ کر دیا، رزلٹ ان کے دور میں بھی آپ کو اور کم ملنے، مجھے نہیں لگتا کوئی چیز سامنے آئے۔ نارمل ہونا یہ چاہیے۔ اب یہ ایک اور گیم ڈالیں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو استعمال کریں گے اور ان کے ذریعے یہ پارلیمنٹ کی پوری ٹیم کو نااہل قرار دیں۔ جو لوگ بھی 45 اور 47 کے چکر میں تھے نا، اس حساب سے پھر اس پارلیمنٹ کو چلتا کریں گے۔ اس پر اب کام ہو رہا ہے، ویسے نہیں ان کو وقت پڑا ہوا، اور پھر نئے الیکشن ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا۔ لیکن عمران خان کو میرا ذاتی خیال ہے کہ جنوری سے پہلے پہلے، جنوری میں حلف لینا صدر نے امریکہ کے، اس سے پہلے پہلے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ کہتے نہیں موت دکھا کے بیماری پہ راضی کر لینا، اب یہ ٹرمپ کو چکر دے گئے اور اس کی جو پوسٹر ڈیلیٹ کر رہے اس کو پتہ چل گیا، مریم کا بھی پتہ چل گیا، وہ سب کے جتنے بھی نام، اب کیا نام لوں بار بار، اب کیوں انہوں نے یہ پوسٹ کی تھی تو کیوں ان کو فکر لگی ہوئی ہے۔ امریکہ کو آپ بڑا ایزی لیتے ہیں، کتنے ملک اس نے تباہ کر دی، یہ تو معمولی چیز ہے، یہ چور چکے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے امریکہ کے لیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ڈاکو، یہ کچے کے پکے کے جو بھی ہے اس کے لیے معمولی چیز ہے۔ کتنی دفعہ آپ کے سامنے مشرف نے جو سودے بازی کی پاکستان میں، کیا کچھ ہوا، کتنی دفعہ اڈے دیے۔ تو امریکہ کے لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس کا مقابلہ، چوہے والی حالت آپ کی بنی ہوئی ہے، آپ وہاں، یہاں تو کئی چوہے بھاگ کے پھر رہے ہیں نا۔ تو جناب اب آئی ہے آپ کی کم بختی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو بھی بتا کہ ایسی چیز آئی تھی جس نے پھر نست و نبود کر دیا ہر چیز۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آگے قوم کو یہ گمراہ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، ان کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا حشر ہونے والا، آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں۔ IMF سے قرضہ لینا تو پاکستان نے وہاں سے لینا ہے، ظاہر ہے، تو امریکہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ امریکہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں کچھ نہیں کہے گا اور ہم جو مرضی، تو امریکہ کے ان لوگوں کو بھی اس نے چینج کر دیا جنہوں نے ان کو لے کے آئے تھے، ان چوروں کے ٹولے کو، ان کی بھی کمبختی آئے گی۔ تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس سے پہلے یہ دیکھیں ٹھکا ٹھک یہ جھوٹے کیس
جھوٹی بکواس A to Z چل رہی تھی، اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔